نظر اللہ عمران سمع من نشین فضلہ کما سمعہ، اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے، میری بات سنے، عمل کرے، آگے پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5374 حدیث یاد کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو 2210 حدیث۔ ہمیں کتنے حدیث یاد ہے بتاؤ؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نبی کی باتیں نہیں ہوتی ہے، گھر میں ایک حدیث بیان کرنے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور نبی کی دعا ملتی ہے۔ کس کس کی نیت کے گھروں میں تعلیم چالو کریں گے؟ ہمارے گھر میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنو بھی اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرو اور پھر آگے بیان کرو۔ یقیناً اس وقت تم نبی کی دعا کی نشانی ہے، نبی کی دعائیں لے لو۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اللہ پاک اس انسان کو خوشحال رکھے، سرسبز و شاداب رکھے کہ دین کا تقاضا آ جائے وہ پیچھے کو نہ دیکھے، ہر حال میں نکل جائے۔ طوبی لعبد، جہاں بیچ دو تیار ہے۔ صحابہ ایسے تھے، نبی کی دعائیں حاصل کرتے تھے، ہم نبی کی بھی دعائیں حاصل کرتے ہیں، کاروبار میں بھی دعائیں کی نبی علیہ السلام نے۔ بخاری میں حدیث عام کتاب میں نہیں ہے، تایسا عبد الدینار و عبد الدراہم و عبد التیلاسان تایسا وانتقض وإذا شیک فلانتقش۔ کاروبار میں گڑبڑ کرتا ہے، خرید و فروخت میں مال کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود لیتا ہے اور خیانت کرتا ہے، غلط چیز بیچتا ہے جس سے نبی نے منع کی ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا ہے کاروبار میں، ڈیوٹی میں، تو اس آدمی کے پیچھے نبی کی بد دعا لگی ہے تو کامیاب ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائی ذرا ڈرنا چاہیے، نبی کی دعائیں حاصل کرو۔ کاروبار میں بھی نبی کے، دکان میں بھی ہم نبی کی دعائیں حاصل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے، جس کا یہ مفہوم ہے اللہ خوشحال رکھے اس آدمی کو کہ سودا بیچنے میں بھی آسانی کرنے والا ہو، خریدنے میں بھی آسانی کرنے والا ہو، قرض کے وصولی میں بھی آسانی کرنے والا ہو۔ کسی پر قرض ہے، وہ اس پر حالات آئے، تم نے کہا کوئی بات نہیں آگے بعد میں دو گے، تو نبی کی دعا تم نے لے لی۔ لیکن اگر اس کی مجبوری کی نہیں دیتا ہے، تم بیوی کو بیچ دو، مجھے قرضہ وہ دے دو، تو فرماتا ہے جو قرضہ کے وصولی میں سختی کرتا ہے اللہ پاک قبر میں اس کے ساتھ سختی کرے گا۔ لیکن ایک تو ایسا آدمی ہوتا ہے کہ ویسے ٹال مٹول کرتا ہے، پھر نبی نے اس کو بھی ظالم بتایا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بلا وجہ قرض کا وقت پورا ہے وہ نہیں دیتا ہے تو اللہ کے کتاب میں وہ ظالم سمجھا جاتا ہے، مثل الغنی ظلم۔ ایک یہ کہ مجبوری ہو گئی، اس پر کچھ حالات آئے، تم نے اگر معاف کر دیا سبحان اللہ، پھر تو اللہ پاک کہ ہاں اور بھی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک آدمی پر حالات ہے، تمہارا قرض تھا بھائی یہ معاف ہے، اللہ مجھے اور دے گا۔ پیسوں سے زندگی میرے پیارے بھائی نہیں ہے، لگانے سے بنتی ہے۔ میں بیان آج کوشش ہے لمبا نہیں کرتا ہوں، ایک حدیث ہے بہت پیاری حدیث ہے، نبی کی ساری باتیں پیاری ہے، ساری باتیں نبی کی پیاری ہے، فضائل صدقات میں ہے، صفحہ 97 میں حضرت زبیر رضی در منصور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور کی کتاب سے حیات صحابہ میں نقل کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو پھوپھی ذات بھائی ہے، وہ فرماتا ہے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا، نبی علیہ السلام نے میرے پگڑی کا یہ کنارہ حرکت دی، زبیر بتاؤ زبیر اللہ نے مجھے آپ کے طرح خاص طور اور دوسروں کی طرح عام طور پر قاصد بنا کر کے بھیجا ہوں، اللہ نے مجھے رشتہ دار پہ تمہاری طرف خاص طور اور دوسروں کی طرح عام، بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا اس کو تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتے، میں کیا جانتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جب عرش پر جلوہ افروز تھے تو اپنے بندوں کی طرح نظر رحمت فرمائی اور یہ فرمایا یا اللہ
تو ہمیں اپنے باتوں پر یقین نصیب کرو. ساری بیکار غلط یقین کا ہے, اللہ کے باتوں پر یقین نہیں. یقین آ گیا تو مسئلہ آسان ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی طرح, یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے, اور فرمایا اے میرے بندو, تم میرے بندو, میں تمہارا پروردگار ہوں, تمہاری روزیاں میرے ہاتھ میں ہے. تمہاری روزیاں کس کے ہاتھ میں؟ دکان میں نہیں ہے, ملازمت میں نہیں, خدا کی قسم. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے. ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر زیادہ مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لی ہے, یعنی رزق وغیرہ. اور فرمایا, بتاؤ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندے, تو دوسروں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں. تم دوسروں سے روک کر کے خزانہ جمع کر کے نہ روکو تاکہ میں تم سے نہ روکوں. یہ بات خاص کر ہمارے ایسے حضرات جن کے ہاتھ میں کچھ نیچے لوگ کام کر رہے ہیں, دکان میں, دفتر میں, تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں. آج دفتر میں جاؤ, بغیر پیسوں کے تمہارا کام نہیں کرتا ہے, غریب آدمی کا کام کوئی نہیں کرتا. تم لوگوں کو تنگ نہ کر. پھر ایسے آدمی کے پھر گھر کے حالات دیکھو, خدا کی قسم ایسے پریشانی میں ہوگا, سمجھتا نہیں یہ پریشانی کہاں سے. تم لوگوں کو تنگی میں, لوگوں پر تنگی نہ کرو. اللہ فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر آسانی کرو تاکہ میں تم پر آسانی کروں. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو, اس میں سے رزق اتارا جاتا ہے ہر آدمی کے لیے, اس کی نیت کی بقدر, اس کی اخراجات کی بقدر, اس کے صدقات کی بقدر. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ, جو کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم, جو روکتا ہے اس سے روکا جاتا ہے. اے زبیر خود بھی کھاؤ اور ہم مسلمان اور دوستوں کو بھی کھلاؤ. یہ بات بہت عجیب ہے. اے زبیر, سخاوت جو ہوتا ہے وہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے, کہ آدمی یقین کرتا ہے کہ یہ چلا جائے گا, اللہ اور دے گا. اللہ پاک خرچ کرنے پر دیتا ہے. عجیب بات درمیان میں سنو, طارق جمیل صاحب اسلام آباد اجتماع میں فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر ملکوں کے لیے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ تو باہر ملکوں کا جس ملک میں اس کی تشکیل تھی 2 لاکھ ڈرافٹ تھا, اور اس کے ساتھ پیسے نہیں تھے, صرف ایک موٹر سائیکل تھا, اس کو بیچ دیا 20,000 کا. تو 20,000 سے تو 2 لاکھ بننا مشکل ہے اتنا جلدی آنا. لیکن ایک سمجھداری کی بات یہ ہے, وہ بڑا سمجھدار نہ, اس نے کہا کہ اس میں اگر دکان میں لگاؤں, کاروبار میں, اس سے تو 2 لاکھ نہیں بن سکتا ہے, لیکن چلو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں. ان میں سے 10,000 ایک مدرسے میں چندہ دے دیا, 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا. اللہ کی دین پر لگایا, یا اللہ ابھی تم میرا انتظام کر. وہاں قریب میں ایک کارخانے کا مالک تھا, بڑا مالدار آدمی. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ فلانا آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, ان کے پیسوں کا انتظام کر. وہ آدمی 1 لاکھ روپے لے کے آیا, وہ لیتا نہیں تھا. اس نے کہا نبی علیہ السلام نے بھیجا. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, لیکن پیسے تو لیے, لیکن دل میں پریشانی تھی کہ بھائی میرا ڈرافٹ تو 2 لاکھ ہے, یہ تو پھر بھی پورا نہیں ہے. رات کو اس کارخانے کے مالک کی بیوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے کہ خاوند سے کہو کہ تمہارے طرف سے بھی 1 لاکھ بھیجوا دے, 20,000 سے. ایسا اللہ کے ساتھ کاروبار کرو. تو فرمایا سخاوت جو ہوتی ہے اس نے اس نیت سے کہ 20 لگاؤ, اللہ میرا 20 کو کتنا کرے گا, 2 لاکھ کر دے گا. تو اللہ کے ساتھ سودا کیا. ہم جیسا آدمی ڈرے گا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا, اللہ پر بے اعتمادی ہے, اللہ نے کر دیے. تو فرمایا سخاوت یقین کی وجہ سے تھے. بخل, اور بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے. بخل جو آدمی کرتا ہے وہ کس وجہ سے؟ آگے بہت پیاری بات ہے, یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے, شک والے جنت میں نہیں